ہاں جی، ہم پڑھ رہے تھے مرثیہ کس حیت میں یا کس انداز میں لکھا جاتا تھا. تو سب سے پہلے جو ہے وہ مرثیے شروع میں ابتدا میں کبھی غزل کی حیت میں لکھے جاتے تھے. متفرق اشعار میں شعراء اپنے غم کا اظہار کرتے تھے، کبھی مثلث میں، کبھی مخمس میں، مسدس، ترکیب بند، یہ مختلف مربع میں لکھا جاتا تھا، رباعی لکھی جاتی تھی. تو یہ حیت کے اعتبار سے آپ نے پڑھا ہے کہ موضوع اور حیت کے اعتبار سے نظم کی قسموں میں آپ نے پڑھا ہوگا. موضوع کے اعتبار سے تو ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ ایسی نظم جس میں مرنے والے پر اپنے دکھ کا بیان کیا جائے، مرنے والے کی خصوصیات بیان کی جائے، تو یہ موضوع کے اعتبار سے. لیکن وہ کس حیت میں، کس بناوٹ میں لکھا جاتا تھا، تو شروع میں مرثیے مختلف انداز میں لکھے جاتے تھے. لیکن آخر میں پھر یہ ہوا کہ اس کے لیے صرف مسدس کی حیت رائج ہو گئی اور دوسری تمام حیتیں جو ہیں وہ متروک ہوتی گئیں، یعنی کہ ترک ہو گئی. صرف مسدس جو ہے وہ مرثیے کے لیے مخصوص ہو گئی. مسدس حیت کے مرثیے میں بند کے پہلے 4 مصروں میں کسی بات کی تفصیل بیان کرتے ہیں اور آخری 2 مصروں میں ایسی دلچسپ یا عجیب بات کی بیان کی جاتی ہے کہ قاری خود بخود اگلے بند کی طرف رجوع کرتا ہے. اردو کے تمام بڑے مرثیہ نگاروں نے مسدس حیت میں مرثیے لکھے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ مسدس یعنی کہ 6 مصروں پر مشتمل بند جو ہے وہ مسدس کہلاتا ہے. علامہ اقبال کی جو نظم ہے شکوہ جواب شکوہ، وہ بھی مسدس حیت میں ہے. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اقبال نے اس میں مسلمان قوم کا مرثیہ بیان کیا ہے کہ مسلمان قوم جو ہے وہ پہلے کیا تھی اور کیا ہو گئی. تو اس لیے اقبال نے اس کے لیے مسدس کا انتخاب کیا ہے. اب ہے مرثیے کی اقسام. مرثیے کی 3 قسمیں ہیں. ٹھیک ہے، مرثیے کی 3 قسمیں ہیں: شخصی مرثیے، مذہبی مرثیے اور قومی مرثیے. شخصی مرثیے وہ مرثیہ جو کسی شخص خصوصاً قومی رہنما وغیرہ کی وفات پر اظہار غم کے طور پر لکھا جاتا ہے، جیسے ہر سال یوم اقبال یا یوم قائد اعظم کے موقع پر لکھے گئے مرثیے. بعض اوقات مرثیے کسی بھی ایسی عزیز ہستی کے متعلق ہوتے ہیں جس سے انسان کو ذاتی یا خاندانی نسبت ہو. مثلاً اقبال کا مرثیہ والدہ مرحومہ کی یاد میں، ایسے مرثیے شخصی مرثیے کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا ہے مذہبی مرثیے. ایسے مرثیے جس میں دینی یا مذہبی رہنماؤں خصوصاً حضرت امام حسین اور ان کے اعزاء اور اقرباء اور شہدائے کربلا کا ذکر ہوتا ہے. قومی مرثیے ایسے مرثیے جس میں کسی قوم کی ناکامی، بدحالی اور اس کی خستہ حالت کو بیان کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جس طرح آپ کو بتایا ہے کہ حیت کے اعتبار سے باقی تمام مرثیے جو ہے، جس طرح حیت کے اعتبار سے مسدس جو ہے وہ مرثیے کے لیے مخصوص ہوتی چلی گئی، تو ہماری اردو ادب میں جو ہے وہ مرثیہ بھی مخصوص ہوتا چلا گیا حضرت امام حسین یا واقعہ کربلا کے حوالے سے. بہرحال یہ مرثیے کی قسمیں تھیں. اب آگے ہے اردو مرثیے کا آغاز و ارتقاء. اشرف بیابانی کی نو سرہار 1503 کو مرثیے کا آغاز سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اشرف بیابانی شاعر ہیں اور ان کی نظم جو ہے 9 سرہار جو 1503 میں لکھی گئی، اس نظم کو مرثیہ نگاری کا آغاز سمجھا جاتا ہے. شمالی ہند میں مرثیہ نگاری کا آغاز روشن علی کی عاشور نامہ سے ہوتا ہے. اس کے بعد فضل علی کی کربل کتھا یا جس کو دا مجلس بھی کہتے ہیں اس سے کا نام آتا ہے. محمد رفیع سودا نے مرثیہ کو مسدس کی حیت عطا کی تھی. ٹھیک ہے، کہ جو رفیع سودا نے مرثیے لکھے ہیں وہ مسدس ہی میں لکھے اور اسی کی نسبت سے یہ مرثیہ جو ہے وہ اسی حیت میں مخصوص ہو گیا. اب اس طالبہ نے چند اشعار بطور نمونہ مختلف مرثیوں کے پیش کیے ہیں، جس میں سے ایک میں یہ پڑھ دیتی ہوں کہ یہ اقبال نے جو داغ کا مرثیہ لکھا تھا. داغ
اقبال جس کو اپنا اصلاح لیتے رہے تھے شاعری کے حوالے سے، تو ان کے مرنے پر اقبال نے جو مرثیہ لکھا تھا اس کا ایک بند ہے کہ لکھی جائیں گی کتاب دل کی تفسیریں بہت، لکھی جائیں گی کتاب دل کی تفسیریں بہت، ہوں گی اے خواب جوانی تیری تعبیریں بہت، ہو بہو کھینچے گا لیکن عشق کی تصویر کون، ہو بہو کھینچے گا لیکن عشق کی تصویر کون، اٹھ گیا ناوک فگن مارے گا دل پہ تیر کون، ناوک فگن ہوتا ہے تیر انداز کو کہتے ہیں، اٹھ گیا ناوک فگن مارے گا دل پہ تیر کون، اشک کے دانے زمین شیر میں بوتا ہوں میں، اشک کے دانے زمین شیر میں بوتا ہوں میں، تو بھی رو اے خاک دلی داغ کو روتا ہوں میں۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ یہ آگے جو ہے یہ دبیر کے مرثیے کا بھی ایک بند ہے، چلے میں پڑھ لیتی ہوں۔ ان سے میں عرض یہ کرتا ہوں کہ اے شاہ زماں، بسر فاطمہ پیاسا ہے مجھے پیاس کہاں، صبح سے جھولے میں بے ہوش ہے اصغر ناداں، تشنہ لب ہے کئی دن سے علی اکبر سا جواں، پیاسا ہوں اس پہ بھی پانی نہ پیوں گا مولا، جام کوثر نہ بن آقا کے پیوں گا مولا۔ ٹھیک ہے، یہ دو بند میں نے پڑھ لیے ہیں۔ اب ہے کہ مستقبل کے حوالے سے مرثیہ نگاری کے امکانات۔ جہاں تک مستقبل میں مرثیہ نگاری کا تعلق ہے، اول تو میر انیس نے مرثیہ کو ترقی کی اس آخری انتہا تک پہنچا دیا کہ اس میں کوئی نئی بات پیدا کرنا ناممکن ہے، ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے، یعنی کہ ظاہر ہے واقعہ ایک ہے اور اس کو جتنے تناظرات سے، جتنے زاویوں سے، جتنے اینگل سے اس کو بیان کیا جا سکتا ہے اور جس حد تک المیہ پیدا کیا جا سکتا ہے، وہ میر انیس نے اپنی مرثیہ نگاری میں پیدا کر لیا ہے۔ تو دوسری بات وہ لکھتی ہیں کہ دوسرے وہ ماحول، فضا اور زمانہ ہے ہی نہیں رہا جس میں مرثیہ نشو و نما پا سکے، لہٰذا مرثیے کی ترقی کے امکانات بہت کم ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ ماحول میں نے آپ کو بتایا تھا ابھی کہ ایران سے جب آئے تھے شیعہ مذاہب کے لوگ تو یہاں کے نوابوں کی سرپرستی سے اہل تشیع جو ہے ان کے افکار و نظریات کو بڑی فروغ ملا اور بڑے امام باڑے بنائے گئے، تو وہ ایک علمیت بھی حوالے سے بھی وہ ماحول ایسا سازگار تھا کہ مرثیے کے فن کو وسعت ملی۔ تو اب وہ نہ ماحول ہے نہ وہ حالات ہیں، اور دوسری جو اہم بات کہ ایک واقعے کو ہر زاویے سے بیان کر چکے ہیں میر انیس، تو مزید اس کی مرثیہ نگاری کے فن میں مزید امکانات کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن شخصی مرثیے کا ظاہر ہے کسی عزیز کے غم پر، بلکہ میں آپ کو ایک نظم سناتی ہوں، جدید دور کی نظم ہے، ایک شاعر نے اپنی والدہ کی یاد میں، ٹھیک ہے، آزاد نظم لکھی ہے، تو وہ بھی مرثیے کی قسم ہے۔ بہرحال جدید مرثیہ نگاروں کے نام جو ہے ان میں نجم آفندی، ڈاکٹر وحید اختر اور امید فضلی۔ ہاں جی، آج پوچھی نہ لگاؤں، کل لگا دوں؟ کیوں، خیریت؟ ٹھنڈ لگ رہی ہے ہیں؟ ٹھہر میں دیکھ لوں، اگر صاف لگ رہا ہے تو ٹھیک، ورنہ کہیں سے لگا لینا۔ تم نا اس کمرے سے لگا لو، کہتی آج پوچھا نہیں لگا، یہ دیکھو اس کمرے سے، یہ یہاں سے اور یہ یہاں سے، یہ جگہ زیادہ استعمال ہوتی ہے نا کچن کے ساتھ، اور یہ والی جگہ اور اس کمرے سے لگا لو، ٹھنڈ لگتی ہے۔